اللہ سے دعا کریں کہ بھارت رک جائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. ہم نے پھر یہ جو سارا JF-17 انڈیا کرنے کیا چاہ رہا ہے؟ ایک تو ان کی طرف سے جو ہلکی سی خاموشی ہے، یہ خاموشی زیادہ خوفناک ہے. تو خالد صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ انڈیا جو ہے وہ جیسے جیسے دن آگے جاتے جا رہے ہیں، وقت آگے بڑھے، ویسے ویسے حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ انڈیا حملہ نہ کرے. اب وہ جو خاموشی ہے، جو سائلنس ایک ہلکی سی نظر آ رہی ہے، وہ سائلنس اس لیے کہ وہ پاکستان کے اندر محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ ہائی پروفائل شخصیات کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. 150 ٹرک جو غالباً افغانستان سے آئے ہیں ہندوستان کے لیے، وہ 150 ٹرک واگا کے راستے سے گزار کر ہندوستان بھیج دیے گئے ہیں. ہاں، منگوچر شہر ہے کلات میں، اور بلوچستان کے کلات کے منگوچر شہر پہ پوری طرح سے بی ایل اے کا قبضہ ہے. شہروں پہ قبضے ہونے لگے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے، شہر ہے منگوچر، جہاں پر گھس کر کے اب ریاستی طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے. وہ کہہ رہا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے گلیاروں میں کہ کوئی تو بچاؤ ہمیں، کوئی تو بچاؤ. مودی جان سے مار دے گا اس بار. مودی کے سر پہ خون سوار ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی ایک بار دکھا دے. دیکھیے گا کہ بی ایل اے کا جوان بلڈنگوں کے اوپر کھڑے ہو کر سارا کچھ نگرانی کریں، اور پاکستانی جوان جو پاکستانی فوج ہے اور وہاں کی پولیس ہے چھوڑ کر بھاگ گئی شہر کو. جنگ 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 کا بیانیہ ہے، اور دوسری طرف 150 ٹرکوں کو جو ہے وہ فری وے دیا گیا ہے اور وہ ہندوستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں. اب یہ منگوچر جو کلات میں ہے، یہاں کی حالت یہ ہے کہ دی ہیں. میرے پاس 2 سٹیٹمنٹس ہیں ان کی. ایک تو ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اور بھارت نے پانی روک دیا یا چھوڑ دیا، تو اگر کوئی اپنا ڈیم یا سٹرکچر بنا لیتا ہے بھارت وہاں پر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کی طرف سے فرسٹ اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے؟ اور کین یو امیجن کہ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان نے جیو نیوز پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں جی بالکل فرسٹ اسٹرائک ہو سکتی ہے، اور ہم وہ جو سٹرکچر بنایا جائے گا اس کو توڑ دیں گے. میں نے اپنے گنہگار کانوں سے کیونکہ یہ سنا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ذرا ملاحظہ کریں. آپ یہ سنیں کہ کیا کہا گیا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کے پر بات کریں گے باقی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں. یہ جی انہوں نے فرمایا، یہ دیکھیں سن لیں آپ. لیکن اسٹرائک فرسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا پاکستان جب کہتا ہے جنگ تصور کیا جائے گا، کیا اس کا یہ مطلب ہے دین وی کین اسٹرائک فرسٹ آلسو؟ بالکل. اگر کوئی اس قسم کا اسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے، ویل اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر. بالکل ویل اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر. دیٹ ول بی این ایکٹ آف اگریشن اگینسٹ پاکستان. اچھا جی، اب یہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسا کوئی مطلب اگر اینکر سوال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اس کی ہاں میں حامل ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل اسٹرائک فرسٹ کرنے کی بات ہے، ہم اب فرسٹ اسٹرائک کر سکتے ہیں. یعنی دیکھیں یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. یہ تو بھارت کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہے کہ فرسٹ اسٹرائک نہیں، جو سیکنڈ اسٹرائک ہے وہ کرے گا. پاکستان تو پہلے ہی ایسے کسی ایگریمنٹ میں نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا کچھ بنایا گیا پانی روکنے کے لیے تو ہم یہ کریں گے. تو پانی تو پہلے ہی روک دیا آپ کا. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر پانی تو آپ کا پہلے ہی روک دیا گیا ہے. اچھا ایک دفعہ روکا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا زیادہ، اس سے بھی مسئلہ پڑا. تو وہ تو ہو گیا، وہ تو وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ سسپینڈ بھی کر دیا. اور ڈیمز تو آلریڈی ان کے اتنے بنے ہوئے، ان کے تو ہزاروں ڈیمز ہیں. لیکن آپ نے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ جنگ ہے نا اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ مجال نہیں آپ کی کہ آپ ان کے کسی ڈیم کو یا کسی چیز کو نشانہ بنائیں. صرف ایک بات ہوئی تھی کہ ہم ڈیم کو نشانہ بنائیں گے. اگلے دن کیا ہوا؟ منگلا ڈیم، ریور جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی ہی پانی تھا جو کہ بھارت نے چھوڑا، جو کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ پانی اتنا چھوڑ دیا. تو سر یہ جو ہے نا یہ دھمکیاں بڑھ کے، لیکن دیکھیں ایک ایسی سچویشن میں یہ کہنا کہ جی ہاں جی فرسٹ اسٹرائک کر سکتے ہیں، بھائی یہ وہی جو نیوکس کی دھمکی ہے یہ اس کو رہنے دیں. آپ کو ایسا کرنے کون دے گا؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں. اچھا لیکن مجھے یہ تو خواجہ آصف کی ایسی بات جو ہے نا وہ اتنی وہ نہیں لگی جتنی مجھے ایک اور ان کی بات وہ بہت ہی دلچسپ لگی، جو کہ میں نے آپ کو کہا بھی اور میں آپ بتانا بھی چاہتی ہوں. انہوں نے یہ کہا، ذرا سنیے گا. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے خواجہ آصف کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کافی کر چکے ہیں.
वैसे अब आप कोई भी गुफ्तगू ना करें तो अच्छा है। जाहिद हुसैन साहब ने तो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो कहा था कि इनका मुंह बंद को करवा दे तो अच्छा है। तो ख्वाजा साहब अभी भी कहते हैं कि मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करूंगा। भाईजान किन्नी की करनी है और गैर जिम्मेदार, आप काफी कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन इंडिया जितना बड़ा हमला करेगा हम उतना बड़ा जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ ममालिक भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमने फिर ये जो सारा JF-17 ये हमने जो एटम बम बनाए हुए हैं, इनके हमने को पटाखे लेने दे के किसी को, या मेरा मतलब को मखाने लेने हमने कोई, ये देखे ना, वो तो अपने उसमें वो तनकीद करें क्योंकि अपोनेंट्स हैं, लेकिन बात ये है कि देखें उनकी पहले वाली तनकीद को तो छोड़ें, ये जो बात की है अगर ये की है, मैंने सुनी नहीं लेकिन यहाँ पर मैंने सुनी, तो इतनी बड़ी बात गलत तो नहीं कह सकते। तो खालिद साहब ने ये कहा है कि भाई वो इंडिया जो है वो जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं, वक्त आगे बढ़े, वैसे वैसे हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह से कि इंडिया हमला ना करे। कंट्रीज रोकने की कोशिश कर तो रही हैं, लेकिन देखिए क्या होता है ना, वो सही कह रहे हैं, जानमाज बैठ जाएं आप, जानमाज बिछा के और दुआएं शुरू कर दें। वो जैसे क्रिकेट में होती है ना दुआएं कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, इसमें दुआएं करें कि भारत हमला ना करे, भारत हमला ना करे। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, वहां पर जब आपसे सवाल किया जाता है, हाँ जी हाँ, हम तो कोई स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उसको हम तोड़ देंगे, हम तो बम चला देंगे। ये देखें, ये